بردوش کشمیری مسلمانوں کی جانیں ہیں فضا بارود سے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. متفقہ قومی پالیسی اور سفارتی محاذ پر بھارت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اختیار کی جائے. کشمیری اصل فریق ہیں، ان کو نظر انداز کر کے کوئی حل مسلط کرنے کی کوشش کی تو امن قائم نہیں ہو سکے گا. مسئلہ کشمیر صرف دو ملکوں کا سرحدی تنازع نہیں، 2 کروڑ انسانوں کا قانونی اور جائز حق کا معاملہ ہے. ان خیالات کا اظہار نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ نے جیل چورنگی تا مزار قائد یکجہتی کشمیر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور عالمی ادارے مسلم دشمنی اور تعصب کا مجرمانہ عمل ترک کریں اور کشمیریوں کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی رائے شماری کو یقینی بنائیں. مودی نے مقبوضہ کشمیر میں جعلی ڈومیسائل کے ذریعے کشمیری عوام کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کی ہے اور وہ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. ہم اپنے اسی عہد کا اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنی شہرت کو دشمن سے آزاد کروائیں. ہم عہد کرتے ہیں کہ کشمیر پاکستان بنے گا. میرے عزیزوں، یہ مسئلہ کشمیر آج کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے. ان کا آزادی کے ساتھ غیر متزلزل کمٹمنٹ ہے. انہوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا ہے، لیکن آزادی کے نعرے کو، حق کے خود ارادیت کے موقف کو پاکستان کے ساتھ ملنے کو اور پاکستان کے ساتھ اسلام کے رشتے سے کبھی انکار نہیں کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یوم یکجہتی کشمیر پر پوری قوم مظلوم و نہتے کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتی ہے اور اس بات کا دو ٹوک اعلان کرتی ہے کہ کشمیریوں کی قربانیوں اور شہداء کے خون کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا. ریلی سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. حکمران صرف سرکاری تقریب منعقد کر کے اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے. سفارتی محاذ پر عملاً کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. امن اس وقت قائم ہوگا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا. یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک میں منایا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ حکمران اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 5 فروری کو چھٹی کر کے اور یکجہتی کشمیر کی ریلیاں نکال کر اور ایک سرکاری تقریب منعقد کر کے اس میں ایک تقریر کر کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ظاہر ہے کہ یہ بات پوری قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگی. 5 اگست 2019 کو مودی نے جو کام کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کو اپنے ملک کا حصہ قرار دے دیا تھا، آئین کی آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا اور یہ اعلان کیا تھا کہ اب کشمیر جو ہے وہ بھارت کا ایک حصہ ہے. پھر اس کے ساتھ اس پر بس نہیں ہوئی تھی، بلکہ مسلسل یہ عمل جاری ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے پورے بھارت سے لوگوں کو لا کر بسانے کی بات ہو رہی ہے. وہ اپنے ان ہتھ کنڈوں سے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو کچلنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے بھروسے پر اس تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ریلی سے امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ محمد حسین مہنتی، نائب امرا جماعت اسلامی کراچی ڈاکٹر اسامہ رضی، مسلم پرویز، سیکریٹری کراچی منیم ظفر خان و دیگر نے بھی خطاب کیا. یکجہتی کشمیر ریلی میں مرد، بچوں، بزرگوں، نوجوانوں اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور بھارتی مظالم کے خلاف شدید غم و غصے اور مظلوم و نہتے کشمیری عوام سے بھرپور یکجہتی اور قومی وحدت کا اظہار کیا گیا. اس موقع پر شرکاء میں زبردست جوش و خروش دیکھنے میں آیا اور ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟
پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔ حالات و واقعات سے باخبر رہنے اور بے لاگ تبصروں و تجزیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔